السلام علیکم ناظرین، جی این اے ڈیجیٹل میں تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سوری ایک دفعہ لمبے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور میں یہاں کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے بیسٹ جو رپورٹر ہیں، جو بیورو چیف ہیں، ان کو میں انگیج کر سکوں۔ اور جی ہاں ناظرین، آج بہت مشکل سے، بڑی ہی مشکل سے میں نے انہیں بنا کے کافی دن لگے ہیں اس میں، لیکن وہ مان گئے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہی صاحب۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ اور آج ہم میاں صاحب سے ایسی ایسی خبریں لیں گے کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا، کیونکہ بڑے کلوز سرکلز میں رہتے ہیں پنڈی کے، ان سے پوچھوں گا کہ جو طالبان ہے، ظالمان جن کو کہا جاتا ہے، جو کسی کی نہیں مانتے، پوری دنیا میں پھدک رہے تھے برساتی مینڈکوں کی طرح، ایسا کیا ہو گیا 2 دن کے اندر کہ یوں لائن پہ آ گئے ہیں، ترلے کرنے لگے ہیں؟ دوسرا یہ پوچھیں گے کہ یہ ان کو کیا مطلب کیا پدی کا شوربہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کریں گے، اگر انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی تو پاکستان اس کو کیسے جواب دے گا؟ تیسرا ہم ان سے یہ پوچھیں گے میاں صاحب سے کہ امریکہ کا جو یار ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو دوستی ہے اس کی دشمنی سے زیادہ بری ہے، وہی ہوا ہے امریکہ نے ایک دفعہ پھر کیا پاکستان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دی ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پوچھیں گے کیا امریکہ نے کیوں انڈیا کو کس حد تک فیور کر رہا ہے، جا کے کون سا اس کے ساتھ جو ہے وہ کرنے جو آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس پیکٹ سائن کر لیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھارتی میڈیا اس پہ وویلا کر رہا ہے۔ چوتھی اور اہم خبر لیں گے میاں صاحب سے کہ بہت رولا پڑا ہوا ہے، انڈین میڈیا، اسرائیلی میڈیا اٹھا رہا ہے اس خبر کو کہ پیوتن نے کوئی دھمکی دے دی ہے پاکستان کو، اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان کے 2 طیارے گرائے گئے ہیں۔ اس سب کی چلو 2 طیارے گرانے کی تو حقیقت ہے، اس کی لیکن پوری بیک گراؤنڈ کیا ہے، دھمکی ملی ہے نہیں ملی ہے، سب میاں صاحب سے جانتے ہیں۔ میاں صاحب، یہ آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں نا، یہ طالبان جو کل تک پھدک رہے تھے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے پاس خبر ہے، مجھے پورا ڈیٹیل سے بتانا ہے آپ نے، ہوا کیا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، کیوں طالبان جو ہے وہ سرنڈر کر گئے؟ سرنڈر کا لفظ ٹھیک ہے، مان گئے ہیں، ترکیہ کا اس میں کیا رول ہے، قطر کا کیا رول ہے، بتائیں ذرا۔ دیکھیں تراب صاحب، جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ کھڑے کرنا، ہینڈز اپ، طالبان نے ہینڈز اپ کیا ہے۔ اور جب مذاکرات شروع ہوئے تھے، قطر میں شروع ہوئے، تو قطر میں انہوں نے فوری طور پر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور جب ہو رہے تھے پاکستان پر حملہ انہوں نے کیا تھا، تو پاکستان نے جو طاق کے حملے کیے ان پہ، اور ان کو جو ہے وہاں پر اچھا خاصا وہاں پر نقصان پہنچا، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیز فائر کر لیا جائے، لیکن پاکستان نہیں مان رہا تھا، کیونکہ پاکستان نے پہل نہیں کی تھی، پہل انہوں نے کی تھی۔ اور جب وہاں پر مذاکرات کمپلیٹ ہو گئے اور دوسرے مذاکرات ہونے تھے استنبول میں جو طالبان کا وفد تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ ڈیسیژن لے سکے۔ وہاں سے وہ کال کرتے تھے کابل کو، کابل سے کال کہیں اور جاتی تھی۔ وہی میں ایسے پوچھنا، لیکن اصل بات بتائیں میاں صاحب، ٹائم آپ کو ہوتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے نا، اب لوگ عادی ہو چکے ہیں، جب آپ آتے ہیں نا لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تیکھی خبریں جو ہم مارتے ہیں، سیدھا ڈائریکٹ بات جو بتاتے ہیں۔ آپ وہ بات بتائیں نا کہ جی کال کہاں جا رہی تھی، کہ کہاں سے وہ اجازت لے رہے تھے، اکر گئے تھے۔ میں یہی بات بتانے لگا ہوں کہ وہاں سے جب کال جو ہے وہ آتی تھی ملا ہیبت اللہ کو۔ اچھا، مر نہیں گیا؟ جنوبہ سے لوگ ہیں وہ بھی؟ نو ابھی نہیں ہوا، لیکن ان کا آرمی چیف جو ہے وہ نشانے پہ ہے۔ اچھا، جو افغانستان کا آرمی چیف ہے وہ نشانے پہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نام ہے عبد الرحمان عمار، جو کہ واخان کی پہاڑیوں پر موجود ہے اپنی ملیشیا کے ساتھ۔ اس نے مورچے جو ہیں وہاں پر مورچہ بند ہو گیا، اور وہاں سے اس نے جو دوسرا شفیق صاحب جو آئے ہیں نئے کمانڈر، انہوں نے وہاں پر تعینات کر دیے تھے، ان کو وہ طاق کے نشانہ بنا رہا ہے۔ اور یہاں سے ان کا جو طالبان کا آرمی چیف ہے جس کا نام ہے فصیح الدین فطرت، اس نے کہا کہ میں نئے دستے بھیج رہا ہوں اور خود بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جس دن وہ خود آئے نا تو آپ کو نشانہ بنا دیں گے، کیونکہ آپ ہماری دسترس میں، آپ کو فرائی کر دیں گے۔ اب دیکھیں وہ جو فل فرائی اور ہاف فرائی کس طرح ہے نا، اس میں پا دیں گے جیسے پا دیں گے۔ اور یہ اس نے ان کو دھمکی دی، اور اب جو ان کا آرمی چیف ہے وہ تو نہیں جا رہا، اور جو ملا ہیبت اللہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو عمار ہے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ عمار نے کہا کہ گرفتار مجھے نہیں کرنا، میں جو ہے وہ گرفتاری بہت بڑی کرنے والا ہوں، کیونکہ عمار کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اور اسی طرح کابل پر قبضہ کریں گے جس طرح طالبان نے کیا تھا۔ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں آپ، یعنی کہ افغانستان میں رجیم چینج ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور اتنا لڑ پڑے ہیں وہاں پہ، دیکھیں وہاں پر سٹیک ہولڈر ایک نہیں ہے، وہاں نہیں سٹیک ہولڈر ایک نہیں ہے، وہاں پر بہت زیادہ سٹیک ہولڈر۔ میں یہاں پہ آپ سے اختلاف کی جسارت کروں گا، ادھر ایک ہی ہے، اس کا نام ہے بابا قائد اعظم یا بابا واشنگٹن۔ وہ نوٹ اور خواہ میرا موڈ بنے، تو وہ ڈالر کے لیے تو آپ کو مذاکرات خراب کر رہے تھے۔ ہاں جی،
تراب صاحب جو مذاکرات خراب ہو رہے تھے وہ افغانستان وہ افغان طالبان ڈالر کے لیے کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے امریکہ کو اس میں ڈالو. اب امریکہ کا کیا کام تھا؟ امریکہ کا یہی کام تھا کہ جب امریکہ آنے کی کوشش کرے گا تو ہم ڈالر مطالبہ کریں گے. وہاں سے وہ ملا ہیبت اللہ کو کال کرتے تھے. ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر دہلی میں کال کرتے تھے. دہلی سے جو ہے وہ وہاں سے کنٹرول ہو رہے تھے سارے مذاکرات. بھارت سے سازش ہو رہی تھی. یہ پوری کی پوری سازش جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے یہ بھارت میں بیٹھ کے بنی ہے. میری بات سنیں, نئی دہلی میں بنی ہے. نئی دہلی کے اندر وہاں را کا ہیڈ کوارٹر ہے. را کے ہیڈ کوارٹر میں ملا متقی, را کا چیف اور جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ یہ موجود تھے. وہاں بیٹھ کے یہ سازش بنی ہے. مودی نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے. مودی نے اس سازش کی جو ہے منظوری دی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں راجناتھ بھی آئے ہیں. وہاں پر جو ہے مکمل سازش بن کے اور پاکستان پر حملہ ہوا. پاکستان پر حملہ ایسے نہیں ہوا, باقاعدہ دہلی سے سازش بنی. اچھا آپ کو پتہ نا یہ نظریاتی بھائی بھی ہیں. اب ایک اور بات, ہندو طالبان اور مسلم طالبان سب ایک ہیں. ایک ہے اصل میں جو ہندو طالبان ہیں, میں طالبان تو نہیں کہوں گا ان کو, جو طالبان دیکھیں طالب لفظ بڑا اچھا ہے. یہ میں جو مودی کے مجاہدین بڑا اچھا تھا لیکن اب تو دہشت گردی کے لیے استعمال, وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے میاں صاحب. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ پشاور ہے, آپ اصل بات چھپائے بیٹھے, مجھے ادھر ادھر نہ گھمائیں, دلی چلنے بھیجیں مجھے آپ بتائیں جو دورہ پشاور ہے اور جو ہوا ہے جس سے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں. آپ کو پتہ نا وہاں پہ سارے انہوں نے ٹرائبلز بھی اکٹھے کر لی ہیں اور جتنے بھی مذہبی لیڈر ہیں سارے جو ہے آرمی چیف نے ساتھ ملا لیے. مجھے وہ والی خبر بتائیں. میں اسی پہ آ رہا تھا. جب یہ سازش بنی نا تو سازش پوری کی پوری پاکستان کے پاس آ گئی. پاکستان نے تمام ٹارگٹ لاک کر لیے. ادھر سے حملہ ہوا, پاکستان نے ایک ایک کر کے تاک کے مارا. آپ نے دیکھا کہ جتنی چوکیاں تھیں وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور وہاں طالبان جو کابل میں اسٹرائک ہوئی, جو کندہار میں ہوئی, وہ بالکل ان جگہوں پہ ہوئی جہاں سے دہشت گردی ہوتی تھی. پاکستان کو تمام پتہ تھا. پاکستان نے پورا کا پورا افغانستان سکین کیا ہوا ہے. اور پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے, پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو وہاں پر جو مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں نا, یہ ایم ہی نہیں ہوئے. وہاں پر بتایا گیا ان کو کہ پاکستان کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے. کل دن کو جب وہ مارا گیا ہے مزاحم, امجد عرف مزاحم, اس وقت جہنم واصل ہوا ہے, اس وقت ان کو پتا چلا فوری طور پہ کہ یہ کیا ہوا, کیونکہ وہ عالمی دہشت گرد تھا. اس میں جب وہ وہاں سے چلا, اس نے سرحد کراس کی, یہ تمام پاکستانی فورسز کو پتا تھا. پاکستانی فورسز نے اس کو آنے دیا. جیسے وہ سرحد اس نے کراس کیا بجوڑ کے اندر, تو اس کو اڑا دیا. اور چاروں کے چاروں جو ساتھی تھے وہ بہت خطرناک دہشت گرد تھے. اور جو کل دورہ ہوا ہے فیلڈ مارشل کا وہاں پہ پشاور میں, یہ کون لوگ تھے جن سے وہ ملے ہیں؟ یہ پتہ کون لوگ تھے؟ میں آپ کے معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں. جو پاک افغان جو پاک افغان سرحد پہ قبائل ہیں یہ وہ لوگ تھے. اور ان لوگوں کو طالبان تو میں نہیں کہتا ان کو, جو وہ فتنۃ الخوارج ہیں اور فتنۃ الہندوستان ہیں, وہ وہاں آ کے پناہ بھی لیتے تھے, وہاں آ کے جو ہے ہیومن شیلڈ بناتے تھے, وہاں پہ آ کر ان کو تنگ کرتے تھے اور بہت تنگ تھے. انہوں نے کل ریکویسٹ کیا آرمی چیف سے, جب فیلڈ مارشل وہاں پر گئے تو انہوں نے ایک تو خوشی کا اظہار کیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ڈال ہیں, ہم اس سرحد کے محافظ ہیں اور ہم اس سرحد کی حفاظت بھی کریں گے. لیکن فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہم پاک کر دیں گے جو فتنۃ الخوارج ہیں اور فتنۃ الہندوستان ہیں. اور پتہ کیا میں بتاؤں, یہ طالبان کے وفد کو بھی یہ باور کرایا گیا. وہاں پہ جو انٹیلیجنس چیف تھے نا ترکی کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا ان کو کہ ان کو دکھائی انہوں نے چیزیں کہ پاکستان کہاں تک افغانستان کو سکین کر چکا. بھائی ان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک ایک غار میں تورا بورا میں اگر آپ گھس گئے تو وہاں پر بھی آپ کو تاک تاک کے نشانے لگائیں گے جو امریکہ بھی نہیں لگا سکا. تو اس لیے وہ فوری طور پر اپنے اوقات میں آ گئے اور انہوں نے مذاکرات کر لیے. یہ سب چلیں, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے شوگر کوٹڈ کر کے جو کہانی بتائی ہے جتنا بتا سکتے ہیں. لیکن میرے پاس جو خبر ہے, جو میں نے آپ ہی کو لوگوں کو بات کرتے سنا ہے, کچھ اہم لوگوں کو آپ سے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اردوغان صاحب اور جو ان کا ترکیہ کا انٹیلیجنس چیف ہے وہ افغانستان کو سیدھا ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں نور کیا نام ہے اس کا, نور ولی محمد, اس کے بعد یہ حافظ گل بہادر, ان کا, اور یہ جو افغان آرمی چیف کی خبر دے رہے ہیں ان کا, تو انہوں نے کہا ہے کہ تیا پانچا ہو چکا ہے. دوسرا پھر انہوں نے یہ گل بہادر جس کا ہیبت اللہ کا کہہ رہے ہیں, ملا ہیبت اللہ کا, انہوں نے بتایا کہ بھائی اس کا بھی مجھے لگتا ہے مارا گیا. آپ کیا نہیں مارا نہیں گیا, نشانے پر ہے. 13 سے 14 کمانڈر کسی ٹائم بھی پھڑک سکتے ہیں. دیکھیں تراب صاحب, پاکستان پہ اگر داراندازی ہوئی, میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ جو ترک انٹیلیجنس چیف ہے
وہ اردوان کے بڑے نزدیک ہیں. اردوان نے بھی کہا کہ ہم انویسٹمنٹ نکال لیں گے, قطر نے بھی کہا نکال لیں گے, ان کے بڑے نزدیک ہیں, اور وہ ان کے بالکل ایسے ہی ہیں, نمبر 2 ہیں. انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جو ترکی کی سرحد لگتی ہے وہاں ان کے پروجیکٹس ہیں, وہاں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں, اس طرح کی سازش بھارت کرتا ہے اور بھارت کی سازش پر وہ جو ہے وہ ان کے شکار ہوئے ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے, پھر ہم بھی جو ہے یہاں کاروائی کریں گے, کیونکہ ان کا پیسہ ہے وہاں پہ لگا ہوا. اور لیکن انہوں نے ساتھ یہ بتایا, انہوں نے بتایا باقاعدہ طور پر ان کو بتایا کہ کون کون سے ٹارگٹ جو ہے پاکستان نے لاک کر رکھے ہیں. اس میں نہ تو ملا ہیبت اللہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دور ہے, وہ بالکل پتا ہے کہ کہاں پہ ہے, نہ ملا یعقوب کا ٹھکانے کا پتا ہے کہ یہ ہے کہ وہ دور ہے. دیکھیں جو حلمد ہے, ہرات ہے, کندھار ہے, اور جو نمروز ہے یا جلال آباد ہے, وہاں پر جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں, ایک ایک ٹھکانہ جو ہے ہماری دسترس میں ہے. یہاں سے ہم ایک ایک ٹھکانے کو جب مرضی نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے ٹالرنس کیا. کیوں ٹالرنس کیا؟ اسی لیے کہ برادر ملک ہے, وہاں پر مسلمان بستے ہیں, انسان بستے ہیں, بھائی ہیں. لیکن ہم نے اتنے سالوں سے انہیں کر لیکن انہوں نے سازش کی نا. نہیں سر دیکھیں, افغانستان کے ساتھ, افغانی عوام کے ساتھ ہم بڑے کلیئر ہیں, اس کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ محنت کش لوگ ہیں آپ کی میری طرح, روز محنت کرنے والے, مزدوری کرنے والے. اب میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جان بوجھ کے نا ایک جو ہے بھارتی اکاؤنٹ, وہ پاکستانی عوام اور افغانی عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تندور والے ہیں, یہ یہاں پہ جو نمک حرام ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی افغانیوں کے لیے کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نمک حرام تو ہے, اور نہیں اخوانی میں ملا متقی کو نمک حرام نہ کہوں. 9 سال کی عمر میں پاکستان میں تھا, طالبان کے لیے ہیبت اللہ کو نہ کہوں, وہ پاکستان میں رہا. یہ ہیں, یہ نمک حرام ہے, عام اخوانی نہیں ہے. میں نام ایک ایک لے دوں. یہ سارے کے سارے کمانڈر جو ہیں یہ پاکستان میں رہے ہیں. آج بھی ان کے پاکستان کے اندر جائیدادیں ہیں تراب صاحب, آج بھی ان کے بھائی یہاں کاروبار کر رہے ہیں. پیچھے اسلام آباد میں جائیدادیں, جی بالکل. تو وہ نمک حرامی نہیں ہے, یہ طالبان نمک حرام ہے. طالبان نمک ہو سکتے ہیں, اخوان نہیں ہے, اخوان عوام نہیں ہے. افغان عوام کے دل مائساد رکھتے ہیں, افغان قوم عوام ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو پاکستان سے ایک آپ کہہ لیں کہ ناراض رہتے ہیں نا, وہ تک کہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا ماضی میں, اس وجہ سے وہ. میں خبر دیتا جاؤں, جی معاہدہ تو ہو رہا ہے, ہو گیا. انہوں نے جو ہے وہ ترلے کر کے معاہدہ کر لیا, یا کریں گے, کرنا ہی تھا. لیکن میں ایک خبر دیتا جاؤں کہ اب طالبان حکومت مجھے نظر نہیں آ رہی افغانستان. کتنے دنوں میں واخان مجھے طالبان کے قبضے میں نظر نہیں آ رہا. یہ کیا بڑی خبر دے رہے ہیں میاں صاحب. جو ہیں مسٹر عمار جو ہیں, انہوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یعنی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہاں خان جو ہے وہاں طالبان کی ریٹ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے. اب کسی کو تو جانا پڑے گا. نہیں ہے حکومت. تو یہ بات ٹھیک چل رہی ہے کہ چائنیز نے اپروول دے دی ہے. میں خبر ہے سوشل میڈیا پہ, آپ تصدیق کیجئے گا, چائنیز نے خبر مطلب تصدیق کر دی ہے, کہ تصدیق تو نہیں کہ آپ کے انہوں نے منظوری دی ہے کہ یہاں یہ واہ خان آج سے پاکستان کیسا ہے. دیکھیں 96 کلومیٹر کی پٹی ہے, اس میں چائنا کو بھی راستہ جاتا ہے, سینٹرل ایشیا ریاستوں کو بھی راستہ جاتا ہے. چائنا گرو کر رہا ہے, چائنا جو ہے ترقی نہیں چاہتا جیسے طالبان جاہلوں کو کہ وہ کیسے چاہے گا کہ وہاں پر بدامنی ہو. بالکل وہ نہیں چاہے گا. وہاں پر ایک مضبوط فورس چاہیے, اور وہ اس وقت مسٹر جو عبد الرحمان عمار صاحب ہیں ان کے قبضے میں ہے, طالبان کے قبضے میں نہیں ہے. چلیں یہ تو ایک بہت نکل گیا. اور کابل انشاءاللہ دیکھیں, کابل, کندھار, جلال آباد, نمروز, حلمت, ہرات, یہ سارے کے سارے طالبان کے ہاتھوں سے نکلنے والے ہیں. 10 شہر آپ بتا رہے ہیں جو افغانستان. اور پنجشیر ویلی تو پہلے ہی نہیں ہے. پنجشیر ویلی اب احمد شاہ مسعود کا بیٹا کیوں آیا؟ کیوں ہے وہ اسی لیے آیا, حکومت بدلنے والی ہے. بس یہ اللہ کرے جو ہونے والی. میں حکومت تو بولتا ہوں, رجیم ہے, رجیم ہے, قبضہ چرانے والی ہے پاکستان. اب یہ اگر ہمیں بھی پاکستان ایک اچھا قدم لینے جا رہا ہے, لیکن پاکستان جو ہے ہم آج بھی چاہتے ہیں امن ہو, ہم آج بھی چاہتے ہیں وہ اچھے پڑوسی. وہاں پہ سول وار شروع. لیکن دیکھیں اب انہوں نے دھمکی کیا دی ہے, انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم پانی بند کریں گے. وہ پانی کیسے بند کریں گے بھائی؟ یہ بتایا نا مجھے, اگر انہوں نے پانی بند کرنے, کیونکہ آپ کو خوانیوں کو جو طالبان ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈیم کیا ہے, بنتا کیسے ہے, ایک یہ سائنس کیا ہے. آپ کو نا سائنس کو ویسے ہی لٹ لے کے سائنس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں, سائنس کے دشمن ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کے پاس خبر ہے, میں نے خود سنا ہے ان 2 گناہ گار کانوں سے, ایک اہم شخصیت آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر بھارت نے وہاں پہ 1.5 سے 2 بلین لگا کے وہ 4 سے 5 ڈیم جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اگر انہوں نے کچھ ایسے کرنے کی وہاں پہ کوشش کی تو پاکستان وہی کرے گا جو ایران نے کیا تھا. اب مجھے بتائیں ایران نے کیا کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلی تو بات یہ گیدڑ بک کی ہے. نہیں میاں صاحب, وہ بنا رہے ہیں, وہ بنانے جا رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اناؤنسمنٹ آ گئی, میں نے خود سنی ہے انڈیا کی طرف سے. سن لیں
انڈیا کبھی بھی ان کو $3 ارب نہیں دے. ایسا ایسا دے گا, آگے نہیں دیے, اور نہیں دے, وہ دہشت گردی کے لیے, پھر وہ دہشت گردی کے لیے. اب وہ کیا کرے گا, انڈیا کیا کرے گا, میں بتانے لگا. پہلے جو افغانستان نے ڈیم بنائے وہ تو اڑا دیے گئے. کس نے اڑائے؟ ایران نے اڑائے. کیسے؟ اب بھی ایران نے دھمکی دی ہے ان کو, اب بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہرات میں اگر آپ جو ڈیم بنا رہے ہیں زیر تعمیر ایک ڈیم, وہ اگر آپ نے بنانا شروع کیا تو ہم اس کو میزائل مار کے اڑائیں گے. فوجیں بھیج کے بھی آگے بالکل انہوں نے اڑایا, فوج بھیج کے بھی اڑایا, انہوں نے ڈیم اڑائے. اسی طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے دی تھی دھمکی تو نہیں, میں نے بتایا تھا کہ بھائی اگر تمہیں ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی انڈیا کو تو ہم تمہیں میزائل مار کے ختم ڈبو دیں گے. اب یہ ایران, یہ ہے کیا افغانستان؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. نہیں, پانی بند نہیں کر سکتے وہ. ایک تو پانی بند کر ہی نہیں سکتے وہ, اس لیے کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, اور جو وہاں کا جغرافیہ ہے وہاں پر ڈیم بن ہی نہیں سکتا. جو ڈیم وہاں پر ہم پھر چترال سے پانی کا رخ موڑ لیں گے اور پھر وہ جو ہے وہ بالکل بنجر بن جائیں, یہ بھی ہم نہیں چاہتے. لیکن جو لا ہے انٹرنیشنل لا, اس کے مطابق جو افغانستان ہے وہاں ڈیم نہیں بنا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, ٹیکنالوجی بھی تو چاہیے. نمبر 2 میری بات سنیں, ایک ہے قابلیت, ایک ہے نیت, ایک اس کے بعد آتی ہے قانونی حیثیت. یہاں تو قابلیت ہی نہیں ہے. میں تراب صاحب اسی طرف آنے لگا. دیکھیں جو انڈیا ہے, انڈیا کو ہم نے کہا ہے کہ اگر ہمارا پانی روکا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا, اور انڈیا جرت نہیں کر پا رہا. انڈیا نے پانی پاکستان کا روکا, صرف 8 گھنٹے روک سکا, اس کے بعد ان کے اپنے جو ہے وہ ڈیم ٹوٹنے لگے تھے. اس لیے وہ آئندہ جرت بھی نہیں کر پائے گا. جب جرت کر پائے گا تو ہمارا پھر غوری شاہین کس لیے جہاں آیا جائے غوری تو پھر جائے گا, اور وہاں ان کا جو ہے وہ ڈیم توڑے گا اور ڈیم ٹوٹے گا اور وہ اس میں ڈوبیں گے. اور اسی طرح افغانستان پانی کا رخ نہیں موڑ سکتا. جس دن اس نے یہ کوشش کی, اگر اس نے بھارتی سازش دیکھیں بنائے گا وہاں بھارت, اگر بنائے گا تو اگر بھارتی وہاں آئے تو بھارتیوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. میں آپ کو بتاؤں, آ رہے ہیں ان کی ایئر فورس جا رہی ہے, C-170 وہاں پہ دیکھا گیا ان کے ہیلی کاپٹر ہے. اب بھارت کا جو میں آپ کو بتاؤں, جو ان کا سر ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں. وہ پتہ نا کہ 1980 کے جہاز بھی وہاں پہ موجود ہے جو روس چھوڑ کے گیا ہے, پھر امریکی اسلحہ بھی ادھر موجود ہے. اب بھارتی جو پکی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بھارتی سینا آپ کہہ لیں وہ جا رہی ہیں, میزائل جو وہ چلا رہے ہیں, جو ڈرون چلا رہے ہیں. افغانیوں کو یا طالبان کو ڈرون چلانے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے ڈرون کا ہوتا کیا ہے, اڑتا کیسے ہے, وہ کون انہیں ٹھیک ریپیئر کر کے دے رہا ہے, میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے بھارت کرے گا. ظاہری بات ہے ہماری بھی آپ کہہ لیں تھوڑی بہت ہی ناکامی کہ ہمیں انہیں طالبان کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا, یہ وہاں پہ جو ہمیں نہیں ٹوپل کرنی چاہیے تھی کہ گورنمنٹ چلتی چلاتی, ہم نے کن یہ ویشیوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ پکڑا دی ہے. لیکن میاں صاحب اب جو خبر آ رہی ہے, اور بڑی خطرناک خبر میرے لیے تو یہ کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمیشہ امریکہ کرتا ہے کہ اس نے ڈبل کراس کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے کہ چاہ بہار میں جو انڈیا ہے اس کو ایکسیس دے دی ہے 6 مہینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا ٹرمپ نے پابندی لگا دی تھی, اب اس نے کیا ہے کہ 6 مہینے کی جو نا ایکسیپٹ کر دیا کہ چلو کوئی نہیں تم 6 مہینے تک مزید کام کرتے رہو. ایران کو دیکھیں, اب وہ 4 بہار امریکہ کا بھی ایران کا تو خیر خواہ نہیں ہو سکتا, وہ 4 بہار کا جو اس کو انڈیا کو دینے کی وجہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کو بھارت تھوڑی فیڈنگ کرتا رہے, ان کو اٹھاتا رہے, ان کو سپیس ملتے رہے, زندہ رہے. کیونکہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی رہے, کیونکہ چائنا سے اوپر وہ جو آپ نے دیکھا ہی ہے کل کیسا مذاق اڑتا رہا ہے ٹرمپ کا, جا کے بھیک مانگتا رہا ہے شی جن پنگ سے کہ تیری مہربانی ہمیں دے ریل منٹ دے. دوسرا میاں صاحب جو خبر ہے آپ ذرا اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ 10 سال کا جی میں صاحب 10 سال کا ڈیفینس پیکٹ سائن کر لیا ہے بھارت نے, اور کیا نام ہے امریکہ نے. وہ پیکٹ کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے, جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے, جس میں وہ کہے گا ہم F-35 لو, جس میں وہ میزائل بنانا سکھائیں گے. اب یہ سب چیزیں اب دیکھیں نا, ایسے تو رشیا سے پیٹرول لینا بند نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں 2-3 خبریں دیتا ہوں. نمبر 1 خبر یہ ہے کہ جو آپ نے بھارتی سازش کی بات کی, بھارت کے جو اسپیشل فورسز ہیں وہ افغانوں کے روپ میں اور دہشت گردوں کے روپ میں افغانستان میں آ چکے ہیں, وہ وہاں پر موجود ہیں. جس دن پاکستان کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی تھیں اس دن بھی وہاں پر وہ موجود تھے جن کو باقاعدہ ٹھکانہ بنایا گیا ہے. اب بھارت کے اندر کہاں کہاں جنازہ گیا ہے ان کو پتا ہوگا. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہاں پر چوبہار کی, تو چوبہار جو بندرگاہ ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر بھارت کا ایک بہت بڑا سفارت خانے کے روپ میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے, جہاں پر فتنۃ الہندوستان جو ہے نا BLA اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور امریکہ BLA کو دہشت گرد قرار دے چکا ہے. اب جو ایران ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اسرائیل نے حملے کیے تھے وہاں پہ
تو بھارتی جاسوسی کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پر اس کا خاتمہ ہوا تھا. اب دوبارہ اگر ان کا رابطہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے یا ان پر اعتماد کریں گے تو بہت غلط کریں گے. تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں ڈیفنس معاہدے کی، ڈیفنس معاہدہ نہیں ہوا. جو سرنڈر مودی ہے نا، جب اس نے سرنڈر کیا تھا امریکہ کے سامنے، اور پاکستان کے سامنے تو کیا ہی کیا تھا، جب امریکہ ٹرمپ کے سامنے کیا تھا، ٹرمپ نے کیا کہا تھا اس کو؟ ٹرمپ نے اس کو کہا تھا کہ $500 ارب کا اسلحہ خریدو. یہ وہ جا کے بھیک انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم $500 ارب کا اسلحہ خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارے لیے کائنڈلی ہمارے جو لیکن اب یہ دیکھیں نا، اب انہوں نے کیا ہے کہ اب انہوں نے ایک اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ سائن کیا کانٹریکٹ، جس کے تھرو یہ جو ان کے سول جو ہے نا سول جہاز وہ خریدیں گے، سول ایئر پلینز وغیرہ وہ خریدے گا روس کے یہ مودی سرکار. اچھا اب یہ ٹھیک ہے کر لیں گا، ان کا بنتا ہے. لیکن اب ایک جھوٹا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے. وہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی جو پیوتن ہے ہمارا دوست، اس نے دھمکی دے دیا پاکستان کو، اور وہ بھی کس کے اوپر؟ یہ افغانستان کے اوپر. جی میں بیچ میں آؤں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور پاکستان نے جو ہے اس کے 2 جہاز جو ہیں وہ MiG-23 گرا دی ہیں. اچھا میاں صاحب اس کے اندر تو پہلی بات وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ روسی یہاں کا جو سفارتکار ہے ان کو وضاحت دینی پڑی ہے کہ ویڈیو ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن غلط ہے، اس میں پھر کچھ AI کی بھی انہوں نے بھارتی اکاؤنٹ سے ڈاکٹر نہیں ہے. دوسرا وہ جو جہاز پاکستان نے جہاز گرائے تھے نا، جو USSR کے گرائے تھے، وہ میری پیدائش سے پہلے کے ہیں. دیکھیں جہاز تو اس وقت کے ہیں نا، یاد ہے، لیکن ہم نے یہ تو کام کیا ہے نا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ تھی اس میں ہم نے رشین اسلحے کو تو گرایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو رشین اسلحہ ان کے پاس تھا جتنا وہ انڈیا کو چلانا نہیں آیا، پاکستان نے پہنچایا ہے نا، وہ انڈیا کو چلانا نہیں آیا. جہاز ہم نے گرائے ہیں. اچھا اب تو فرانس کے ہمیں 9 نکور جو جہاز گرائے ہیں نا ان کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر S-400 جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہم نے تباہ کیا ہے وہ رشیا کا تھا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وہ اہل اس میں رشیا کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا نہیں تھا، قصور تو اناڑیوں کا تھا. آپ دیکھیں نا MRF کا بیٹ ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ MRF کا ایک بیٹ ہے یا گرے نکلز کا بیٹ ہے، اسی سے پونٹنگ کھیلتا ہے، گلکرسٹ کھیلتا ہے، اسی سے یہی بیٹ آپ کسی پاکستانی بیٹسمین کو پکڑا دے تو کیا کر لیں گے. اچھا یہ تو دوسری اہم اور مزیدار خبریں میں نے کچھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کتنا پروپیگنڈا ہوا پاکستان کے خلاف کے سفارتی محاذ پہ ناکام ہو گئے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ لوسٹ ریٹ پہ جو ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے لوسٹ ہو چکے ہیں جو ٹیرف ہے. دوسرا ہم جیٹ جو ہے J-35 لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. رشیا کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے میں چلا کے دیتا ہوں اپنی آپ کو اسٹیل مل. تیسری بات یہ ہے کہ سعودی ڈیفنس پیکٹ 5 لاکھ کے قریب. میاں صاحب یہ میرے خیال سے جو آپ کا جو خبریں ہیں یہ تو شہباز شریف صاحب نے سنتے ہیں، یا آپ نے 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ 5 لاکھ کے قریب جو IT ماہرین ہیں ان کو پاکستانی اسٹوڈنٹس ان کو سعودیہ میں کھپایا جائے گا. بہت بڑی ڈیل ہے یہ ڈیفینس، یہ CPEC کے لیول کی ڈیل ہے اور یہ ہمارے میڈیا میں اٹھائی نہیں. مطلب کیا کہ دوسرا بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری ٹائٹ وائب ہو چکی ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈیفینس پیکٹ ہونے جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جو UK کے اور یورپ کے جو ریزیوم ہو رہی ہیں فلائٹس، کتنی بڑی بات ہے کہ ڈائریکٹ جا سکیں گے. 200 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا وہ بچ جائے گا. دوسرا پھر آذربائیجان نے بھی ہم سے خرید لیے جہاز، ملیشیا بھی خرید رہا ہے، چائنا کے ساتھ 8 بلین کیا. تو یہ سب آپ میرا خیال ہے اجازت لیں، وی لوگ تھوڑا لمبا ہو گیا ایکسائٹمنٹ میں، آپ کے زیادہ ہی گپ شپ لگے. تو ناظرین یہ سلسلہ ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. میاں صاحب سے مزید اس طرح کی مزے کی خبریں لیتے رہیں گے اور آپ کو انلائٹل کرتے رہیں گے. اگلے وی لوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں سوڈان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور عالمی منظرنامہ کس طریقے سے کروٹ جو ہے وہ بدل رہا ہے، کس طریقے سے کچھ تاج اچھالے جانے ہیں، اور 2026 آتے کون سے 15 مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں. یہ ساری خبروں کے ساتھ مطلب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. شکریہ.